نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه انشاءاللہ تعالی آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بیان کیا جا رہا تھا، تو آپ کے بارے میں آج بھی بیان کیا جائے گا۔ جو کچھ مشکلات آپ کو پیش آئیں، جیسے مشکل حالات، اور ان مشکل حالات میں جس طریقے سے آپ نے فہم و فراست اور تدبر کے ساتھ حالات کو کنٹرول کیا انشاءاللہ تعالی، اور پھر ان میں سے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی کا، آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو خلافت کے بعد جب بیعت ہو گئی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو انتظامات جو تھے وہ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ اس وقت سارے مسلمان غم کی حالت میں تھے، اور عرب کے اندر کیونکہ مختلف عرب کے قبائل آتے تھے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور واپس جاتے۔ جو آپ کی بیماری کی خبر تھی وہ پورے عرب میں پھیل چکی تھی۔ تو پھر اسی طریقے سے جب آپ کی وفات کی خبر کہ آپ نے دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، یہ بھی پھیل گئی، تو عرب کے کچھ ایسے قبائل بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دین کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ منکرین زکوٰۃ تھے۔ تو تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ زیادہ تر اہل عرب جو تھے وہ اس فتنے کی زد میں آ گئے۔ فتنے کی زد میں آنے کی وجہ سے وہ اپنے دین سے منحرف ہو گئے۔ تو یہ وہ مشکل وقت تھا، ایک طرف وہ غم کی حالت، دوسری طرف وہ سارے کے سارے عرب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اسلام سے انحراف کر دیا۔ کسی نے زکوٰۃ سے، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ تو آپ نے ایسے حالات میں بڑی ثابت قدمی دکھائی، بڑی فہم و فراست کے ساتھ آپ نے یہ تمام حالات کو کنٹرول کیا۔ آپ کا دور حکومت بھی مختصر دور ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ تھا۔ یہ وہ لشکر تھا جس کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات مبارک میں روانہ کیا۔ ابھی یہ کچھ فاصلے پر تھے، جب انہوں نے پڑاؤ کیا، مقام جوف میں تھے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی خبر ملی۔ تو وہاں سے یہ اجازت لے کر، امیر تھے حضرت اسامہ، اور ان کے لشکر میں بڑے بڑے جید صحابہ کرام بھی تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، تو ان سے اجازت لے کے واپس مدینہ شریف آتے، تیمارداری کرتے، واپس جاتے۔ اب وہ لشکر وہاں پر رک گیا۔ پھر اسی حالت میں
ابھی لشکر وہاں سے کوچ نہیں کیا، اس نے کیا تھا، وہاں پر ہی موجود تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما دیا۔ پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی گئی، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، انہوں نے امیر المومنین کو مشورہ دیا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ مدینے پر حملے کا خطرہ بھی ہے، مشرکین بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، وہ بیٹھے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ تو اگر زیادہ تر صحابہ کرام وہ لشکر جو تھا اگر یہ روانہ ہوتا ہے تو مدینے کے اندر حفاظت کے لیے پیچھے کون رہے گا، آدمیوں کی کمی ہو جائے گی، تو آپ اس پر نظر ثانی کریں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دوسرے دن یہ اعلان کروا دیا، اعلان کروایا کہ وہ تمام لوگ جو لشکر اسامہ میں تھے، جن کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت اسامہ کے لشکر میں شامل کیا گیا تھا، وہ واپس آئیں اور روانگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے اس پر کسی کے مشورے پر عمل نہ کیا، تو وہ سارے صحابہ کرام جو آگے پیچھے تھے وہ اکٹھے ہوئے، اس لشکر میں جا کر جہاں پر لشکر کا پڑاؤ تھا، وہ مقام کہتے ہیں جو میں اس کا پڑاؤ تھا، وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جائیں، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہیں، ان سے جو حالات و واقعات ہیں وہ بیان کریں، ان کو راضی کریں کہ ہم مدینے کی حفاظت کے لیے رک جائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، حالات کیسے ہیں، واقعات کیسے ہیں، اگر آج یہ لشکر روانہ ہو جاتا ہے تو پیچھے کا جو نظام ہے، اگر کہیں سے مشرکین نے حملہ کر دیا تو اس کو روکنے والا کون ہوگا؟ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ انصار بھی تھے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ اگر ہو سکے تو آپ امارت کی ذمہ داری کسی ایسے کو دیں جو عمر میں سب سے زیادہ ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ میری کیسے اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ اس لشکر کو جس کا جھنڈا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کر کے اس کے امیر کے حوالے کیا، میں اس کو روک لوں؟ اگر کوئی بھی نہ ہو، اگر مجھے یہ بھی خطرہ ہو کہ مجھے پرندے اٹھا لیں گے یا کوئی مجھے جانور کھا جائیں گے، پھر بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تو جو دوسری بات تھی، جب وہ آپ سے کی گئی تو آپ کہتے ہیں کہ جلال میں غصے میں آ گئے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی، آپ مجھ سے ایسی بات کرتے۔ تو حضرت عمر جب واپس ہوئے، امیر المومنین، اس وقت جو لقب تھا خلیفۃ المسلمین کا تھا، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، تو آپ نے ان کو واپس بھیجا اور پیچھے انہیں کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس لشکر میں آئے
تو جب لشکر میں آئے تو لشکر والوں نے پوچھا ان سے کہ بتائیں کیا خبر لائی ہے، آپ نے کیا خبر لائی ہے کہ ہمارے جو خلیفہ ہیں وہ اس بات پر مان گئے کہ حفاظت کے لیے لشکر کو روک لیا جائے گا، یا وہ اس بات پر مان گئے کہ لشکر کے امیر کو بدل کر کسی بڑی عمر کے بندے کو امیر بنایا جائے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری مائیں تم پر روئیں، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں مانی، اور تیار ہو جاؤ، وہ آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے آ جاؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ لشکر میں آئے، آپ نے اس لشکر کو ویسے ہی روانہ کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھوڑے کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا، تو آپ پیدل چل رہے تھے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اونٹ پر سوار تھے۔ تو خلیفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل پیدل چل رہے تھے۔ ان کو الوداع کہنے کے لیے جب ان کے ساتھ گئے، پھر ایک مقام پر آپ نے اس لشکر سے کہا کہ رکو، میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو اسلام کا نظام بھی ہر حال میں، چاہے وہ جنگ ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی قانون کی پاسداری کی جائے گی، حالات جیسے مرضی ہو جائیں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ حالات ایسے ہو گئے، حالات ایسے تھے، یہ غلطی سے یہ کام ہو گیا۔ لیکن خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو نصیحتیں کر رہے ہیں، جس طریقے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے ان کو نصیحت فرماتے، اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لشکر کو نصیحت کی۔ اب وہ کون سی نصیحتیں تھی؟ تو جب آپ نے سب سے پہلے جو نصیحت کی، کیا کہا کہ یاد رکھو خیانت نہ کرنا۔ اب لین دین کے معاملات ہوں گے، جب کسی جگہ پر جا کر فتح ہو جائے گی تو مال غنیمت کا مسئلہ ہوگا، اگر خیانت ہوگی تو مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے آپ نے لشکر والوں سے کہا کہ یاد رکھو خیانت نہ کرنا۔ پھر دوسری ان کو نصیحت کی کہ نفاق نہ کرنا۔ پھر آپ نے تیسری نصیحت کی کہ وعدہ خلافی نہ کرنا۔ ہاں، آپ جا رہے ہو، جہاد پر آپ نکل چکے ہو، جب ایسے علاقوں میں پہنچو تو جو اسلام کا طریقہ کار تھا، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، دشمن کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ دعوت اگر دشمن مان گیا تو ٹھیک، اگر اس نے نہ مانا تو پھر اس کو جزیہ کے لیے کہا جاتا تھا کہ آپ جزیہ ادا کریں، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی آپ کی دیکھ بھال کی، عزت و آبرو کی، ہر چیز کی۔ اگر وہ یہ شرط بھی نہیں مانتے تو پھر تیسری شرط تھی لڑائی، مقابلہ کرو۔ تو شکست کی صورت میں اگر دشمن کو شکست ہو جاتی تو وہ مال غنیمت، وہ جتنا بھی تھا، جو کچھ بھی ان کا ہوتا، وہ مال غنیمت میں آ جاتا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے سارے صحابہ کرام جو تھے ان سے کہا کہ وعدہ خلافی نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا۔ جب کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کر دیا، اس کو امان دے دی، پھر اس کو توڑنا نہ۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ جنگ ہوتی ایسی ہے، یہ جوش و جذبے کا کام ہے،
اگر آپ کسی کو قتل کر دو، اس کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہ کاٹ دینا۔ اس وقت اہل عرب یہ عام رواج تھا، جب جنگ ہوتی، جب وہ غصے میں ہوتے، نفرت کا اظہار کرتے، وہ بدلہ کسی سے لیتے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے، حتیٰ کہ ناک کان تک کاٹ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ جا رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جب فتح دے دی، تو اگر دشمن کو آپ نے قتل کر دیا تو اس کو بس ٹھیک ہے، قتل کر لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو آگے وصیت کی، آپ نے ان سے فرمایا کہ جو چھوٹے بچے ہوں، جو بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، ان سے کچھ نہ کہنا۔ موجودہ دور کے اندر دیکھ لو، سب سے زیادہ قتل و غارت بچوں کے، عورتوں کا اور بوڑھوں کا۔ اب بوڑھے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، بچے کمزور ہیں، عورتیں کمزور ہیں، بوڑھے کمزور ہیں۔ اسلامی لشکر جہاں کہیں بھی جاتے تھے، صرف وہ اسی سے لڑتے جو ان کے مقابلے پر آتے، وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے نصیحت کی ان سے کہ جب دشمن کے علاقے میں داخل ہو جاؤ، وہ جو دشمن کے باغات ہیں، جو پھلدار درخت کے، ان کو نہ کاٹنا، ان کو نقصان نہ پہنچانا، ان پھلوں کو بھی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر کھجور کا درخت ملے تو اس کو بھی نہ کاٹنا۔ یہ کوئی اصول تھے جنگوں کے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ جانوروں کے بارے میں وصیت کی کہ انتہائی ضرورت خوراک کے علاوہ کسی جانور کو نقصان نہ پہنچانا۔ ہاں، ایز اے ضرورت، آپ کو ضرورت ہے، آپ جا رہے ہو، کھانے کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، تو جانور کو ذبح کر لو۔ اگر ضرورت نہیں، شوق کے بدلے، اب شوق ہے، شکار کا شوق ہے جیسے، تو لوگ جا کے جانوروں کو ہلاک کرتے ہیں، اس سے منع فرما دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے فرمایا کہ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ اب دیکھو وہ اصول، کہ کیا اصول تھے وہ جنگوں کے۔ پھر مسلمانوں کے کتنے جنگ کی حالت میں بھی ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، اخلاقی لحاظ سے وہ کتنا اعلیٰ تھے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو تارک دنیا ہوں گے، جن کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، آپ نے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ وہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ جس طریقے سے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے فرمایا کہ جب آپ جاؤ گے ان علاقوں میں تو لوگ آپ کے لیے کھانے لے آئیں گے، اگر دل کرے آپ کا تو اللہ کا نام لے کر کھا لینا، تو نہ کرے تو چھوڑ دینا۔ پھر آپ نے آخری وصیت کرتے ہوئے ان سے کہا کہ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جن کے سر اوپر سے بالکل صاف ہوں گے، یعنی کہ بال اوپر، ان کے سروں کے اوپر بال نہیں ہوں گے، لیکن کنارے پر بال ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ تلوار کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو پھر آپ نے یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ لشکر کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے لشکر کو روانہ کر دیا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جہاں سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا وہاں سے ہی شروع کرنا،
لیکن جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے دیر ہو گئی، جلد بازی نہ کرنا، تو آپ لشکر لے کر نکلے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 40 دن تک، کیونکہ وہ لشکر جو گیا تھا وہ رومیوں کے خلاف تھا، شام کی سرحد کے پاس، کیونکہ یہ پورے علاقے رومیوں کے قبضے میں تھے۔ تو آپ کا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس طرف گیا، تو 40 دن گئے، آپ نے آبلا سے شروع کیا، آپ کو فتح ہوئی، مال غنیمت ملا، پھر آگے گئے، تو 40 دن کے بعد آپ مال غنیمت لے کر آئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو جو مشرکین تھے، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور جو یہود و نصارہ تھے، اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کون سا وقت ملے ہم مدینہ شریف پر حملہ کریں، مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں۔ ان پر ایک رعب طاری ہو گیا کہ اگر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لوگ نہ ہوتے تو یہ لشکر کو کیسے روانہ کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سی طاقت بھی ہے، جس وجہ سے انہوں نے اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ ان حالات کے باوجود کہ ہر طرف فتنہ و فسادات، مدعیان نبوت نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، منکرین زکوٰۃ ہیں، اور پورا عرب تقریباً فتنوں کی زد میں آ چکا تھا۔ حالانکہ صحابہ کرام نے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا، آپ کا دور ہی ہنگامہ خیز دور تھا، اس کے باوجود آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ اس لشکر کا روانہ ہونا تھا کہ دشمن پر اس کی دہشت بیٹھ گئی۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے انتظار کیا جب تک وہ لشکر واپس آ جائے۔ جب لشکر واپس آیا، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر مقرر کیا اور خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے پھر نکلے۔ تو سب سے جو بڑا کارنامہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے دور سے فتوحات شروع ہو چکی تھی۔ فتوحات کا جو دور ہے وہ آپ ہی کے دور سے شروع ہو چکا تھا۔ ہاں، مکمل آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر وہ فتوحات مکمل ہوئی، لیکن اس کا سلسلہ جو تھا وہ آپ کے دور سے شروع ہوا۔ تو آپ نے قرآن کو جمع کرنے کا جو کام کیا، تدوین قرآن کا آپ نے کام کیا، اور فتنہ ارتداد کا جو خاتمہ کیا، اس کی وجہ سے اسلام مستحکم بنیادوں پر قائم ہو گیا۔ دشمن کے اندر ایک رعب و دبدبہ ہو گیا۔ جو یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم تو حملہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، جس طرح موجودہ دور میں صوبے ہیں، آج بھی کوئی ملک ہے اس کے اپنے اپنے صوبے ہوتے ہیں، عرب تقریباً 8 صوبوں کے اندر تقسیم تھا۔ وہ 8 صوبے کون کون سے تھے؟ مدینہ تھا، مکہ تھا، طائف تھا، سنا تھا، نجران تھا، حضرموت تھا، بحرین اور دومت الجندل تھا۔ یہ وہ 8 صوبے تھے جن کے اندر امیر مقرر کیے گئے تھے، جو زکوٰۃ اکٹھے کرتے، باقی جو معاملات تھے لوگوں کو سکھاتے، دین کی تعلیم دیتے۔ تو یہ 8 تھے۔ تو جو دومت الجندل یہ تقریباً 850 کلومیٹر مدینہ شریف سے دور ہے۔ یہاں کی جو آبادی تھی، یہاں پر جو قبیلہ تھا، بنو کلب کی ایک شاخ تھی، بنو کنانہ یہاں پر آباد تھے۔ تو موجودہ دور میں تو یہ جوف کے اندر ہے، یہ تبوک کے قریب یہ علاقہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دور حکومت کے ایک مختصر سی مدت، تقریباً 2 سال کی قلیل مدت کے اندر پورے عرب کے اندر امن و امان قائم کر دیا۔
آپ نے کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جو سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہو۔ آپ نے جتنے بھی فیصلے کیے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نظام چلتا تھا، ویسے ہی نظام آپ کے دور میں بھی چلتا رہا۔ بیت المال کا جو نظام تھا، اس کی عمارت تو موجود تھی، لیکن جو مال بیت المال میں آتا وہ آپ روز تقسیم کر دیتے۔ کہتے ہیں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو جب بیت المال میں دیکھا تو وہ خالی تھا، تقریباً 1 درہم اس کے اندر تھا۔ آپ ہر جب آیا مال اس کو تقسیم کر دیا، اس کو اکٹھا کر کے نہیں رکھتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اگر زندگی رہی تو پھر آگے بیان کیا جائے گا جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے وہ جھوٹے نبی، پھر ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ پھر یمن کا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود نے، وہ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 دن پہلے اس کا قتل کر دیا گیا تھا، جس کو بذریعہ وحی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی، اور آپ نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری بھی سنائی تھی۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے بیان کیا جائے گا۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما الا البلاغ المبین۔